حسن بلال بھائی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ذکر کرتے ہوئے نبی کے دشمن کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو کیا اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کا ذکر کرنا جائز ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمنان تھے ان کا ذکر اس کو ایک خاص مطلب ٹاپک دے کے تو نہیں ذکر کرتے نا، ان کا تذکرہ بیچ میں آتا ہے. یعنی میرے نزدیک ابو جہل کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ابو جہل کے اوپر 5-6 خطبے ضائع کر دوں. میں ابو جہل پہ بات اگر کروں گا تو وہ آئے گی، 2 بار آئے گی، 3 بار آئے گی، وہ حدیثوں میں جہاں جہاں اس کا ذکر آئے گا، جہاں جہاں اس کا کیریکٹر آئے گا ڈسکس ہوگا. اور جب تک ابو سفیان مسلمان نہیں تھے اس سے پہلے جو ان کے واقعات ہوں گے، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، حدیبیہ تک ذکر ہوگا رسول پاک کا، تو وہاں ان کا ذکر آ جائے گا اور ویسے ہی آئے گا. اب میرا تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ جیسے ہی ذکر آیا ابو جہل کا، لعنت بے شمار، لعنت لعنت لعنت، یہ رسول اللہ نے کبھی کیا؟ اس طریقے سے لعنتیں کی رسول اللہ، اس طریقے سے مجھے آپ کرتے ہوئے دکھائیں. ہمارے ہاں اس وقت ایک لعنت بھی فیشن بن گیا. او بھائیو، فیشنی لعنت سے توبہ کریں، اور اس انداز میں نہ کریں کہ آپ پہ ایک چھاپ لگ جائے کہ ہاں یہ اس فرقے کا بندہ ہے. فرقہ واریت ختم کریں، امت کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آسانیاں فرمائے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جب ذکر ہوگا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نبی کی اولاد کے دشمن کلمہ گو تھے، وہ کافر نہیں تھے. کم از کم میں تو انہیں کافر نہیں کہوں گا، الا ماشاء اللہ، الا ایکسیپٹ کہ کوئی علی الاعلان کہے کہ وہ کافر ہے تو پھر وہ کافر ہے، ورنہ ہم کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. لوگوں کی تکفیر خود سے کرنا خارجیت ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے، خارجیت کے قریب لے جا سکتا ہے، بلکہ خارجیت میں شاید داخل کرتے. تکفیریت انہوں نے شروع کی تھی اس امت میں. تو محتاط رہیں، لوگوں پہ کافر کا لیبل ٹیگ نہ لگائیں، خواہ وہ تاریخی کیریکٹرز ہوں یا موجودہ کیریکٹرز ہوں. تو یہ ہے اس کے اوپر میرا مختصر سا جواب. واللہ اعلم.